بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محبتوں اور خلوص پر السلام اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اور آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت ذوالقرنین بادشاہ اور یاجوج ماجوج۔ لیکن اس سے پہلے اب تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت اور خلوص سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی جانب ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ تو ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے اور وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت سزا دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے، اور پھر ہم نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ان کے اور ہمارے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس اس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان وادی کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب اس میں پگھلاؤ تانبا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم ان سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، اور ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ اپنے اعمال سے سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ جن کی دنیا کی زندگی کی ساری جدوجہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن تول نہ دیں گے، ان کی جزا جہنم ہے اس کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس کی مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے تھے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے گا، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو بھی کم پڑ جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا اللہ بس ایک ہی اللہ ہے، بس جو کوئی میرے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سورۃ کہف آیت نمبر 38 تا 110۔ ذوالقرنین مفسرین کی نظر میں بائبل میں حضرت دانیال علیہ السلام کا خواب بیان کیا گیا ہے۔ اس میں وہ میڈیا اور فارس کی متحدہ سلطنت کو مینڈے کی شکل میں دیکھتے ہیں جن کے 2 سینگ تھے۔ ذوالقرنین کے معنی 2 سینگوں والا۔ مفسرین کے نزدیک ذوالقرنین کے نام کی کئی تشریح کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ وہ 2 مملکتوں روم اور فارس کا حکمران تھا، اور قرن جس کے معنی سینگ کے ہیں بطور استعارہ کے طاقت و حکومت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 2، وہ فتوحات کرتا ہوا اقصائے مشرق و مغرب تک پہنچا اور دونوں خطوں پر بہت سے ممالک پر قابض و مسلط ہوا۔ امام زہری۔ نمبر 3، اس کے سر میں دونوں جانب سینگ کے مشابہ تانبے کے خدود ابھرے ہوئے تھے۔ وہب بن منبع۔ نمبر 4، اس کی زلفیں دراز تھیں اور وہ بالوں کو 2 حصوں تک کرتا تھا اور ان کی چوٹیاں گوند کر دونوں کاندھوں پر ڈالتا تھا۔ ان دونوں کو قرن سے تشبیہ دے کر اس کو یہ لقب دیا گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ۔ نمبر 5، اس نے ایک جابر بادشاہ اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس کے سر کے ایک جانب سخت چوٹ لگائی جس سے وہ مر گیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو کر تبلیغ کا فرض انجام دیتا رہا۔ پھر قوم نے دوسری طرف چوٹ مار کر شہید کر دیا۔ اس ضرب کی وجہ سے اس کے سر پر 2 نشان بن گئے جس کی وجہ سے ذوالقرنین کا لقب دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ نمبر 6، وہ نجیب الطرفین تھا، اس لیے والدین کی نجابت کو قرنین کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ نمبر 7، اس نے اس قدر طویل عمر پائی کہ انسانی دنیا کے 2 قرن صدیوں تک زندہ رہا۔ سیدنا حضور علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو آزمانے کے لیے سیدنا حضور علیہ السلام کے پاس 3 سوالات بھیجے۔ یہودی یہ جاننا چاہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں تو امی ہونے کے باوجود وہی الہی کے ذریعے اس شخص کے واقعات بتا دیں گے۔ ذوالقرنین نے بنی اسرائیل کو بابل کی غلامی سے نجات دلائی اور ان کے مقدس مقام یروشلم کو دوبارہ آباد کیا۔ ان امور کی بنا پر یہودی ذوالقرنین کو نجات دہندہ، مسیح اللہ اور خدا کا چرواہا کہتے ہیں۔ یہود نے کہا، ہم کو اس نبی کا حال بتائیے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں صرف ایک ہی جگہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، وہ کون ہے؟ یہود نے جواب دیا، ذوالقرنین۔ قرآن کریم میں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کثر و سامان کی، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا۔ خورس یعنی ذوالقرنین اگرچہ ایشیا کو چک فتح کرتا چلا گیا لیکن عوام پر ظلم نہیں کیا اور نہ ہی ان کو وطن بدر کیا۔ خورس کے حسن سلوک اور عدل و انصاف کی وجہ سے لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہاں کوئی انقلاب آیا ہے۔ خورس نے اپنی فوج کو حکم دے دیا کہ دشمن کی فوج کے سوا کسی اور انسان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے اور دشمن کی فوج میں سے جو کوئی نیزہ جھکا دے اسے قتل نہ کیا جائے، اور اگر تلوار بھی چلائے تب بھی اس کا کوئی غضب نہ پہنچے۔ سائرس کا یہ عقیدہ تھا کہ ہیرے جواہرات اور خزانے بادشاہوں کے ذاتی عیش و آرام کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ یہ خزانے اس لیے ہیں کہ بادشاہ رفع عامہ کے کام کرے اور محتاج ساتھیوں کو فائدہ پہنچائے۔ مشرق بعید کی ریاست باختر میں وحشی اور صحرانشین قبائل آباد تھے۔ یہ قوم اخلاقی اقدار سے بے بہرہ اور متمدن زندگی سے غیر مانوس تھی۔
طلوع آفتاب کے ساتھ جوں جوں دھوپ پھیلتی ویشی قوم میں توانائی آ جاتی تھی اور آفتاب کے ڈلنے کے ساتھ وہ کمزور اور لاغر ہو جاتے تھے۔ سورج غروب ہونے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ ان کے جسم سے جان نکل گئی ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اور پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی ساز و سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ حال تھا ان کا۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہیں جو پڑھ کر لگتا ہے کہ یہ سب قیاسی باتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہاں زمین کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں پہاڑوں کی ایک جانب یاجوج ماجوج کی قوم آباد ہے اور دوسری جانب ایک عابد و زاہد قوم ہے۔ اس قوم میں بڑے دانا اور حکیم بھی موجود ہیں۔ یہ پہاڑ اتنے بلند ہیں کہ ان کو عبور کرنا مشکل تھا۔ پہاڑوں کے درمیان کچھ حصہ میدانی تھا۔ اس راستے سے یاجوج ماجوج آ کر نیک لوگوں پر حملہ آور ہوتے تھے اور لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ سکندر ذوالقرنین نے بستی کے نیک لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں اللہ کے احکامات سنائے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم کی شکایت کی اور بادشاہ سے مدد کے خواستگار ہوئے۔ بادشاہ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ ایک پہاڑ پر یاجوج اور اس کی اولاد، دوسرے پہاڑ پر ماجوج اور اس کی اولاد رہتے ہیں۔ ان دونوں کی اولادیں اس کثرت سے ہوئیں کہ ایک بڑی قوم بن گئی۔ یاجوج ماجوج یافت بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں اور ان کے اہل خانہ طوفان نوح کے بعد بچ گئے تھے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں من گھڑت باتوں میں ایک ناقابل قبول بات یہ ہے کہ اس قوم کے بعض افراد دراز قد ہیں، بعض افراد کے قد 3 فٹ اور بعض افراد کے قد 1 بالشت کے برابر ہے۔ بعض افراد کے کان اتنے بڑے ہیں کہ زمین پر لٹکے رہتے ہیں۔ جب سوتے ہیں تو یہ اپنا ایک کان زمین پر بچھا لیتے ہیں اور دوسرا کان اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ قوم تہذیب و تمدن اور اخلاقی اقدار سے ناشنا ہے۔ رہن سہن جانوروں کی طرح ہے۔ ان کے کھیتوں میں صرف تل کی کاشت ہوتی ہے اور دوسری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگتی تل ہی ان کی غذا ہے۔ وہ لوگ ان سویلائزڈ ہیں، خدا کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں ظلم و ستم کی داستانیں سن کر سکندر ذوالقرنین نے ان 2 پہاڑوں کے درمیان دیوار بنانے کے احکامات جاری کر دیے۔ چنانچہ لوہے کی بڑی بڑی شیٹیں جوڑ کر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر انہیں دونوں پہاڑوں کی ویلی میں رکھ دیا گیا اور لوہے کی چادروں کو تیز آگ سے سرخ کر کے ان پر سیسا پگھلا کر ڈال دیا۔ یوں ایک عظیم الشان دیوار جسے صد سکندری کا نام دیا گیا تیار ہو گئی۔ پھر اس نے ایک اور مہم کی، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا تم کوئی ٹیکس لے کر ان سے ہمیں نجات دلا سکتے ہو؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت ہے، بس تم محنت کر کے میری مدد کرو، میں تمہیں ان کے اور تمہارے درمیان ایک میدان میں بند بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان وادی کو اس نے پاٹ دیا تو ان لوگوں سے کہا کہ آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب پگھلا ہوا تانبا انڈھیلوں گا۔ سورۃ کہف آیت نمبر 92 تا 96۔ بخت نصر سکندر ذوالقرنین سے 50 برس قبل بابل میں بخت نصر حکومت کرتا تھا۔ بابلی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ بخت نصر کو سب سے بڑا دیوتا سمجھا جاتا تھا، اس لیے اسے حق تھا کہ وہ جس حکومت کو چاہے قہر و غضب کا شکار بنا کر ان کے باشندوں کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ بخت نصر نے اپنے دور حکومت میں یروشلم پر 3 مرتبہ حملہ کیا اور فلسطین کو تباہ و برباد کر کے رعایا کو مویشیوں کی طرح ہنکا کر بابل لے گیا۔ یہودی مورخ جوزفین کہتے ہیں کہ کوئی سخت بے رحم قصائی بھی اس وحشت و خونخواری کے ساتھ بھیڑوں کو مذبح خانے میں نہیں لے جاتا جس طرح بنی اسرائیل کو نصر ہنکا کر لے گیا۔ بابل کی حکومت آشوری حکومت کی تباہی کے بعد اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ قرب و جوار کی طاقتوں میں کسی کو بھی یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ اس جابر حکومت کے قہر و جبر کا مقابلہ کرے۔ بیت المقدس فتح ہونے کے بعد کچھ عرصہ بعد بخت نصر مر گیا۔ نایونی 10 بخت نصر کا جانشین مقرر ہوا، لیکن اس نے ایک شخص بیلشازار کو عمر سلطنت سونپ دیے۔ بیلشازار ایک عیاش اور ظالم آدمی تھا، بخت نصر کی طرح بہادر اور جرئی نہیں تھا۔
بنی اسرائیل کے قیدیوں میں سے حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی حکیمانہ فراست سے بابلی دربار کو اس طرح مسخر کر لیا تھا کہ وہ حکومت کے مشیر خاص سمجھے جاتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بیل شاہ زار کو بار بار اس کے مظالم پر عیش عشرت والی زندگی کے خلاف تنبیہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخرکار انہوں نے حکومت کے معاملات سے کنارہ کشی کر لی۔ بیل شاہ زار نے اپنی ملکہ کے افسانے پر حکم دیا کہ یروشلم سے جو ہیکل کے مقدس ظروف بنو قدزار لوٹ کر لایا تھا وہ لائے جائیں اور ان میں مشروب یعنی شراب پلائی جائے۔ یہ جشن جاری تھا کہ کسی غیبی ہاتھ نے بادشاہ کے سامنے دیوار پر ایک نوشتہ لکھ دیا۔ یکایک کسی آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے شمعدان کے مقابل شاہی محل کی دیوار پر لکھا، اور بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ فکر نے اسے غمزدہ کر دیا۔ دیوار پر لکھا تھا، نوشتہ یہ تھا، منے ثقیل اوفیر سین۔ بادشاہ نے نجومیوں کو بلا کر اس کا تحریر کا مطلب پوچھا، لیکن کوئی مطلب نہ بتا سکا۔ ملکہ کے مشورہ سے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلوایا گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے نوشتہ کا مطلب بتایا کہ خدا نے تیری مملکت کا حساب پورا کیا اور اسے ختم کر دیا۔ تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا، تیری مملکت پارا پارا ہو گئی اور ماویوں اور فارسیوں کو دے دی گئی۔ اہل بابل عرصہ سے بیل شاہ زار کے مظالم سے چھٹکارا پانے کی تجویزیں سوچ رہے تھے۔ بعض سرداروں نے مشورہ دیا کہ کرد کی زبردست طاقت ایران سے مدد حاصل کی جائے اور ایران کے عادل فرمانروا سے یہ عرض کیا جائے کہ ہم کو بیل زار کے مظالم سے نجات دلائے، اور اس کو یہ اطمینان دلایا جائے گا کہ اہل بابل ہر طرح سے کی مدد کریں گے۔ مشرقی مہم میں مصروف خورس کے پاس بابلی سرداروں کا ایک وفد پہنچا۔ خورس نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کو اطمینان دلایا کہ وہ اپنی اس مہم سے فارغ ہو کر بابل ضرور آئے گا اور ان کو بیل شاہ زار کے مظالم سے نجات دلائے گا۔ خورس جب اپنی مہم سے فارغ ہو گیا تو حسب وعدہ اس نے بابل پر حملہ کر دیا۔ اس عہد میں بابل سے زیادہ ناقابل تسخیر کوئی مقام نہیں تھا۔ شہر پناہ اس درجہ طے در طے موٹی اور مضبوط تھی کہ کوئی فاتح اس کی تسخیر کی جرت نہیں کرتا تھا، لیکن بابل کی رعایا خورس کی گرویدہ تھی۔ جب خورس بابل میں داخل ہوا تو بابل کا گورنر گوب ریاس اس کے ہمراہ تھا۔ گوب ریاس نے دریا میں نہر کاٹ کر اس کا بہاؤ دوسری جانب کر دیا اور دریا کی جانب سے فوج شہر میں داخل ہوئی، اور خورس کے وہاں پہنچتے ہی شہر فتح ہو گیا اور بیل شاہ زار مارا گیا۔ سکندر کے جانشین دارا نے اپنے دور حکومت میں اہم تاریخی کام یہ کیا کہ پہاڑوں کی مضبوط چٹانوں پر کتبے نقش کرا دیے جو اس کے اور خورس کے عہد زرعی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کتبوں پر ایسی تفصیلات دی گئی ہیں جن سے دارا کے مذہب و عقیدہ اور طریقۂ حکومت پر روشنی پڑتی ہے۔ خدائے برتر و رموزدہ، اسی نے زمین پیدا کی، اسی نے آسمان بنایا، اسی نے انسان کی سعادت بنائی، اور وہی ہے جس نے دارا کو بہتوں کا تنہا گمراہ اور آئین ساز بنایا۔ اے انسان، تیرے لیے حکم ہے کہ برائی کا دھیان نہ کر، صراط مستقیم کو نہ چھوڑ، گناہ سے بچا رہ۔ ان تاریخی کتبوں سے یہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ دارا اور اس کے بیشترو خورس کا مذہب ایران کے قدیم مذہب موگوش مجوسی مذہب سے جدا اور مختلف تھا۔ دارا جس ہستی کو موجودہ کہہ کر پکارتا اور اس کے اوصاف بیان کرتا ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ دارا اور اس کا پیشرو ذوالقرنین دین حق پر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ کی اس روایت میں ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے۔ ذوالقرنین نہ نبی تھے نہ فرشتہ، وہ ایک انسان تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھا، پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو محبوب رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں، ذوالقرنین نیک و صالح بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کو پسند فرمایا اور اپنی کتاب میں اس کی تعریف فرمائی۔ وہ فاتح اور کامیاب بادشاہ تھا۔ سکندر ذوالقرنین ایک عظیم فاتح تھا، توحید اور آخرت پر ایمان رکھتا تھا، عدل و انصاف کرنے والا فیاض حکمران تھا۔ ذوالقرنین ایرانی فرمانروا تھا۔ اس کا عروج 539 قبل مسیح کے قریب شروع ہوا۔ اس نے چند سالوں میں میڈیا اور لڈیا
کی سلطنتوں کو فتح کرنے کے بعد 539 کاف میم میں بابل کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد کوئی طاقت اس کے سامنے مزاحمت نہ کر سکی۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ اور موجودہ ترکستان سے لے کر ایک طرف مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف تھریس اور مقدونیہ تک وسیع ہو گیا، اور شمال میں اس کی سلطنت کاشیا اور خوارزم تک پھیل گئی۔ اس وقت کی پوری مذہب دنیا اس کے تابع فرمان تھی۔ ذوالقرنین کی فتوحات مغرب میں ایشیائے کوچک اور شام کے تمام ساحل اور مشرق میں باختر تک وسیع ہوئی۔ یاجوج ماجوج کا کیشیا کے پہاڑوں کے قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ کاشیا بحر خزر اور بحر اسود کے درمیان واقع ہے۔ ذوالقرنین مختلف ممالک فتح کرتا ہوا مشرقی جانب ایسے علاقے میں پہنچا جہاں مذہب دنیا کی سرحد ختم ہو گئی تھی، اور آگے ایسے وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو عمارت بنانا تو درکنار خیمے بنانا بھی نہیں جانتی تھی۔ سخت وحشی ہونے کے سبب نہ کوئی انسان ان کی زبان سمجھتا تھا، نہ وہ کسی کی زبان سے واقف تھے۔ ذوالقرنین کے عدل کی تعریف اس کے دشمنوں نے بھی کی۔ بائبل اس بات پر شاہد ہے کہ وہ ایک خدا پرست اور خدا ترس بادشاہ تھا، جس نے بنی اسرائیل کو ان کی خدا پرستی ہی کی بنا پر بابل کی اسیری سے رہائی دلائی اور خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بیت المقدس میں دوبارہ ہیکل سلیمان کی تعمیر کا حکم دیا۔ جب لوگوں نے کہا ہے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں تو ہم تجھے اجرت دیں تو کیا تو ہمارے لیے بند بنائے گا؟ ذوالقرنین نے کہا، مجھے اللہ نے بادشاہی عطا کی ہے اور اس نے بے شمار وسائل عطا کیے ہیں۔ فرما روا کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں اپنی رعایا کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کی خدمت کروں۔ اس کام کے لیے تم پر الگ سے ٹیکس لگانا میرے لیے جائز نہیں۔ جو خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس کام کے لیے بہت کافی ہے، البتہ تم میرے ساتھ جواں مردی سے کام کرنا۔ دیوار تعمیر ہونے کے بعد ذوالقرنین نے کہا، اگرچہ میں نے اپنی بساط کے مطابق دیوار کو نہایت مضبوط بنایا ہے، مگر یہ لازوال نہیں۔ جب تک اللہ چاہے گا یہ قائم رہے گی۔ جب اس کی عمر ختم ہوگی تو اس کو پارا پارا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کے لیے فنا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے محنت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔